نام ہے. اور بہت بعد میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ کنن اور پوشپورہ دو الگ الگ جگہ ہیں. دو ولیجز ہیں، آئیڈینٹیکل ولیج، ایک دوسرے سے کچھ ہی میٹرز کی دوری پر ہے کپوارہ ڈسٹرکٹ میں. کپوارہ ڈسٹرکٹ جو کہ کشمیر کا ایک بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، اور ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ جو کپوارہ گیا سمجھو وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا، کیونکہ بہت خوف تھا، بارڈر ایریا تھا، بہت فائرنگس ہوا کرتی تھی. تو یہ ڈسٹرکٹ بالکل ہی انیکسیسیبل تھا، لوگ وہاں جاتے نہیں تھے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آتے تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کپوارہ کی جو لوکیشن ہے وہی وجہ بن گئی کہ وہاں پر ارلی 90s میں بہت زیادہ ایٹراسٹیز انڈین فورسز نے کی. اور 1991 میں 23 اور 24 فیبروری کی درمیانی رات کو 4th راجپوتانہ رائفلز 68 ماؤنٹین بریگیڈ کے آرمڈ فورسز نے وہاں پر ایک کارڈن اور سرچ آپریشن لانچ کیا تھا. کارڈن اور سرچ آپریشن ملیٹنسی کی شروعات میں ہوا کرتا تھا. کارڈن ہوتا تھا جب گھر سے جتنے بھی میل ممبرس ہوا کرتے تھے فیملی کے، انہیں گھروں سے باہر نکالا جاتا تھا اور ایک پارک میں یا کہیں مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر انہیں جمع کیا جاتا تھا اور گھروں میں سرچ ہوا کرتا تھا. کنن پوشپورہ میں جو کارڈن اور سرچ آپریشن ہوا، دونوں ولیج کے جتنے بھی میل ممبرس تھے انہیں 2 مکانوں میں اور ایک لوکل اسکول جو وہاں پہ تھا وہاں پہ جمع کیا گیا، اور باقی جو فورسز تھے وہ گھروں میں گھسے اور انہوں نے وہاں سرچ کے نام پر گھر میں جتنی بھی عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، بوڑھی عورتیں تھیں، چاہے یا 13 سال 11 سال کی لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان کا ریپ کیا، بنا یہ دیکھے کہ ان کی عمر کیا ہے یا ان کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے. ان میں سے ایک عورت پریگننٹ تھی. کتنی عورتیں ایسی تھیں جو بیمار تھی یا جن کی فزیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، یا چھوٹی بچیاں تھیں 11 سال کی، انہیں تک نہیں بخشا اور ان کے ساتھ بھی وہی زیادتی ہوئی جو سب کے ساتھ ہوئی. جو چھوٹے بچے تھے، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ان کے بچوں کو ان سے لیا گیا اور انہیں پھینک دیا گیا. ان میں سے کچھ ایسے بچے تھے جنہیں جوتوں کے تلے رون دیا گیا. ایک بچی ایسی بھی ہے جو کچھ مہینے کی تھی اور آرمی والوں نے اسے اپنے جوتوں تلے ایسے روندا کہ وہ آج تک چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ آج بھی نہیں چل پاتی ہے. اور جو مرد سکولز اور 2 مکانوں میں رات بھر رکھے گئے، ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا وہ شاید بیان کرنا بھی مشکل ہے. انہیں کس طرح سے الیکٹریکیوٹ کیا گیا، انہیں مرچوں والا پانی پلایا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا. سردی کا موسم تھا، انہیں رات بھر برف پر ننگا کر کے لٹایا گیا. اور ان مردوں کا کہنا ہے کہ ہم رات بھر اپنی عورتوں کی چیخیں سنتے رہے، اور جب بھی ہم نے آرمی والوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے تو ہمیں اور زیادہ پیٹا گیا اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم جا کر اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم رات بھر اپنی عورتوں کی آوازیں سنتے رہے، وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے. اس کے بعد صبح فجر کی اذان کے وقت سب کو چھوڑ دیا گیا، اور جب وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنے گھر کی حالت کو دیکھا، لیکن وہ اتنے بے بس تھے کہ وہ ایک کمپلینٹ تک رجسٹر نہیں کر پائے، کیونکہ پورے دونوں گاؤں میں اگلے 7 دن تک کرفیو لگا رہا. نہ کسی کو آنے دیا اور نہ کسی کو وہاں سے باہر جانے دیا.